السلام علیکم ناظرین و سامعین، MNS ویب ریڈیو پر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان زید شکیل۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو سیم طور کیا ہے، وہ ہماری فصل زمین کو کس طرح اثر انداز کرتی ہے، اس سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر تنویر الحق، جو کہ سوئل اینڈ انوائرمنٹل سائنسز ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے آپ اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ پہلے تو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کو، جنہوں نے یہ ویب جو ریڈیو پروگرام شروع کیا، اور ساری پروڈکشن ٹیم کو، کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ، میں سمجھتا ہوں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ کافی عرصے سے ہم اس بارے میں سوچ رہے تھے، اور اللہ کا شکر آج ہم اس کو ہم واقعی اسٹارٹ کر پائے۔ تو یہ جو فارمر، کیونکہ آپ دیکھیں فارمر جو ہے وہ ایک ایزی لینگویج جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، تو یہ ویب ریڈیو ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کرے گا کہ فارمرز کو ہم ایزی لینگویج کے اندر ان کے مسائل کا حل بتا سکیں۔ تو جہاں تک میرا تعلق ہے، میں ایک جو مڈل کلاس کسان فیملی ہے اس سے میرا تعلق ہے، ٹوبا ٹیکسنگ سے۔ تو ٹوبا سے میں نے میٹرک کیا، FSc میں نے جنگ گورنمنٹ کالج سے کی، اور اس کے بعد میں یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد میں چلا گیا، وہاں سے میں نے گریجویٹ کیا، MSc کی اور PhD کی ہے۔ PhD میں پھر کچھ مجھے چانس ملا UK یونیورسٹی آف بینگر UK، وہاں رہا کچھ، میں نے وہاں ریسرچ کی۔ سملرلی پھر یونیورسٹی میں نے کریئر سٹارٹ کیا جو نبجی فیصل آباد سے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بایو ٹیکنالوجی اینڈ جینیٹک انجینئرنگ، وہاں سے میں نے سٹارٹ کیا۔ اس کے بعد یونیورسٹی چلا گیا، اور یونیورسٹی کے بعد میں نے ایز اے لیکچرر ڈیرہ غازی خان میں سب کیمپس تھا یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کا، وہاں سے جوائن کیا، اور اس کے بعد 2007 میں وہاں اسسٹنٹ پروفیسر بنا، اور 2015 میں پھر میں نے MNS یونیورسٹی آف ایگریکلچر جوائن کیا تھا ایسوسیٹ پروفیسر، اور 2021 کے اندر پروموٹ ہو کے میں پروفیسر ہو گیا، اور پچھلے 5-6 سال سے ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف سائل اینڈ انوائرمنٹل سائنسز خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ سر، آپ کا تعلیمی سفر تو بہت ہی شاندار ہے۔ ہمارے موضوع کے مطابق سیموتھور کیا ہے سر؟ اچھا، یہ تھور ہے ایکچولی یہ ایک سائل کی ایسی کنڈیشن ہے جس میں سائل کے اندر، زمین کے اندر نمکیات کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ وہاں پودوں کی گروتھ جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے۔ تو یقیناً بہت ساری اس کی وجوہات ہے، اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے۔ اور اگر ہم دنیا کے اندر دیکھیں تو یہ بہت بڑا ایشو ہے، اور خاص طور پہ وہ علاقے جو ڈرائی علاقے ہیں دنیا کے، اور جو گرم علاقے ہیں، وہاں سیلینٹی یا یہ تھور جو ہے بہت بڑا ایشو ہے۔ اور ایک اندازے کے مطابق دنیا میں تقریباً 950 ملین ہیکٹر زمین ایسی ہے جو سیلینٹی سے افیکٹڈ ہے۔ اور ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں تقریباً کہہ لیں کہ 6.5 ملین ہیکٹر ایریا جو ہے وہ سیلینٹی سے افیکٹڈ ہے، یا ان ادر ورڈز تقریباً کہہ لیں کہ 1.5 کروڑ ایکڑ جو لینڈ ہے وہ سیلینٹی سے افیکٹڈ ہے۔ اور ایک اور بات جو ہے ہمارے لیے توجہ طلب ہے کہ یہ سیلینٹی کوئی کانسٹنٹ نہیں ہے، یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے۔ اور ایک اور اندازے کے مطابق تقریباً پاکستان میں ہر سال 40,000 ایکڑ ایریا جو ہے وہ کہہ لیں کہ پروڈکشن سے نکل جاتا ہے۔ اس حد تک یہ امپورٹنٹ ایشو ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، بہت سارے جگہوں پہ جو ہے لوگ اس کو ایڈریس بھی کر رہے ہیں، ہم خود بھی اس کے اوپر اچھا خاصا کام کر رہے ہیں۔ سر، دنیا میں سیموتھور اتنی بڑی وجہ بنتا جا رہا ہے زمین، جس کی وجہ سے فصل کاشت نہیں ہو سکتی، سر اس کی کوئی خاص وجہ؟ اچھا، اس کو اگر ہم دیکھیں نا، بہت ساری وجوہات ہیں۔ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں وہ نیچرل ہے، انسان کا اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لائک اگر ڈرائی کلائمیٹ ہے، ایرڈ کلائمیٹ ہے، بارش جہاں پہ بہت کم ہوتی ہے، تو یہ قدرتی چیز ہے۔ یا ایسی جو پیرنٹ مٹیریل ہے، ایسا مٹیریل جس سے سائل بن رہی ہے، اس کے اندر سالٹس ہیں، تو یہ کچھ نیچرل فیکٹرز ہیں۔ اسی طرح کچھ جو ہیں وہ انسان کی مس مینجمنٹس ہیں، جس کی وجہ سے سیلینٹی جو ہے وہ بہت زیادہ جس نے افیکٹ کیا اور ڈیولپ ہوئی۔ اس کے اندر اگر ہم دیکھیں لائک ڈیفورسٹیشن ہے، انسان نے ایگریکلچر کے لیے جنگلات کو کاٹنا شروع کر دیا، ختم کر دیے، اور وہ ایک ریزن بن رہا ہے۔ اسی طرح دیکھا جائے تو
जो इरीगेशन प्रैक्टिसेस हैं, मैं समझ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इरीगेशन प्रैक्टिसेस हैं, जो अगर हम सही नहीं करते हो तो उसकी वजह से सैलिनिटी डेवलप होती है। लाइक अगर हम जैसे वाटर की शॉर्टेज है, वो एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ गुड क्वालिटी वाटर अवेलेबल नहीं है, नहरों के अंदर दरियाओं के अंदर पानी कम है, तो उस वजह से अब ज़मींदार मजबूर हैं कि जी ज़मीनी पानी इस्तेमाल करें। और हमारे इस खित्ते के अंदर ज़्यादातर ज़मीनी पानी जो है वो ख़राब है, चूँकि एक अंदाजे के मुताबिक अब 50 से 60% जो पानी की डिमांड है फार्मर्स वो ज़मीनी पानी से पूरी कर रहे हैं, वही पानी यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारा साल्ट ज़मीन के अंदर चला जाता है और अल्टीमेटली वो इस हद तक बढ़ जाता है कि वहाँ फसलें ग्रो करना ख़त्म हो जाती हैं। सिमिलरली और अगर हम बात करें जी, लोग जो आप सीवेज वाटर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर अच्छे खासे साल्ट होते हैं। इसी तरह देखा जाए तो ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, हम इस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं करते कि पानी की रिमूवल जो है वो अच्छी है नहीं है, उस वजह से साल्ट ऐड हो जाते हैं, ये भी ह्यूमन मिस मैनेजमेंट है। इस तरह लैंड लेवलिंग का ख्याल नहीं रखा जाता, वो भी मूजब बनता है इसका सैलिनिटी का कि जी कुछ आपके फील्ड का एक हिस्सा ऐसा है जो जहाँ पानी खड़ा हो रहा है, एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पानी चढ़ ही नहीं रहा, तो वो ऊंचा जो हिस्सा है वहाँ पे वक्त के साथ साथ सैलिनिटी डेवलप हो जाती है। इसी तरह वो इलाके जो साहली इलाके हैं, समंदर के पास हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा समंदर का पानी जो वो इंट्रूड हो जाता है साइडवर्ड, और उन इलाकों के अंदर लाइक ठट्ठा जिस तरह है, तो वहाँ वो सैलिनिटी काज करता है। अगर हम थोड़ा सा इसको देखें ना, दर्जा बंदी साल्ट इफेक्टेड लैंड जो हैं, सैलिनिटी इफेक्टेड लैंड्स, तो इनको हम जनरली 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। एक को हम सलाइन सॉइल्स बोलते हैं या सफ़ेद कलर वाली ज़मीनें बोलते हैं। इस तरह एक जो है उसको काले कलर वाली ज़मीनें बोलते हैं, सोडिक सॉइल्स कहते हैं इसके अंदर टेक्निकल लैंग्वेज में। और एक तीसरी किस्म है जिसको हम काले और सफ़ेद कलर उनमें इकट्ठा होता है, ऐसी ज़मीनें होती हैं। तो सफ़ेद कलर वाली ज़मीनें वो होती हैं जिनके ऊपर आपको ख़ास तौर पे अक्टूबर से लेके मार्च तक बड़ा एक पाउडर सा सफ़ेद कलर का वो ज़मीन के सरफेस के ऊपर नज़र आता है, और ऐसी ज़मीनें जो हैं उनको आसानी से आप ठीक कर सकते हैं। जबकि जो दूसरी टाइप है काले कलर वाली ज़मीनें, और उनके अंदर सोडियम ज़्यादा होता है और उनको मैनेज करना ज़रा डिफ़िकल्ट होता है। उनके अंदर पानी जो है उसका नफूस बड़ा कम होता है, निकास बड़ा कम होता है, तो ऐसी ज़मीनों के ऊपर कोई ना कोई चीज़ फिर अमेंडमेंट आपको यूज़ करना पड़ती है। और तीसरी टाइप की जो ज़मीनें हैं उनके अंदर ये दोनों इशू होते हैं, ज़्यादा नमकियात भी, और जो सोडियम है एक्सचेंजेबल सोडियम वो भी ज़्यादा होता है। तो इस तरह ये 3 टाइप की ज़मीनें हैं जिनको ठीक करने के लिए आगे फिर आपके मेथड भी डिफरेंट हैं। डॉक्टर साहब, किसी किसान ने अपनी ज़मीन तैयार करनी है फसल उगाने के लिए, तो वो कौन सी प्रैक्टिसेस करेगा जिससे उसकी ज़मीन सेम तौर से बची रहे? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अगर ऐसी फॉर एग्ज़ाम्पल ज़मीन आपके पास सैलिनिटी इफेक्टेड है, तो किस तरह उसको हम बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए 2-3 जो मेजर तरीक़ेकार है उसकी मैं बात करूँगा। एक तो तरीक़ेकार है जिसमें आप जैसे मैंने कहा कि सफ़ेद कलर है, तो उसको ठीक करना, उस ज़मीन को ठीक करना काफ़ी आसान है। उसका तरीक़ाकार यही है कि आप उस ज़मीन के अंदर गहरा हल चलाएं, और गहरा हल चलाने के बाद उसके इर्द गिर्द जो है बड़े साइज़ के बंद बनाने चाहिए, और उस ज़मीन को लेवल होना चाहिए, लेज़र से लेवल करने चाहिए, ताकि पानी जो है वो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म हो। और उसके बाद फिर आप उसको भर के पानी लगा देते हैं, अच्छी क्वालिटी का पानी लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो नमकियात हैं वो ज़ेर ज़मीन जड़ों से नीचे चले जाते हैं। और नमकियात अगर जड़ों से नीचे 4-5 फुट नीचे पड़े रहें तो कोई इशू नहीं है। इशू तब बनता है जब ये नमकियात उन जड़ों के रूट जोन के अंदर, उस फसल के रूट जोन के अंदर आ जाते हैं। तो इस तरह ये तरीक़ेकार इस्तेमाल करने से आप ऐसी ज़मीन को ठीक कर सकते हैं। जबकि जो दूसरी ज़मीन है, जैसे काले कलर वाली ज़मीन है, उसको ठीक करने के लिए फिर आपको पहले तो आपको ये देखना पड़ता है कि जी उसके अंदर किस लेवल तक वो जो सोडियम है वो मौजूद है। और उसके लिए मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि जी सबसे पहले स्टेप के अंदर तो हमें सॉइल का एनालिसिस करवाना चाहिए, वहाँ से सैंपल कलेक्ट करके। यहाँ हमारे पास जो
ڈسٹرکٹ سائل اینڈ واٹر ٹیسٹنگ لیبارٹریز ہیں، ہر ڈسٹرکٹ کے اندر موجود ہے، تو وہاں سے سائل کا ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور کمپنیز، پرائیویٹ کمپنی، فرٹیلائزر کمپنیز جیسے اینگرو فرٹیلائزر ہے، جیسے فوجی فرٹیلائزر کمپنی ہے، تو یہ لوگوں نے بھی یہ لیبارٹریز بنائی ہوئی ہیں جو فارمرز کو بڑے چیپر پرائسز کے اوپر 5-7 روپے کے اندر سائل کا ٹیسٹ کر کے دیتے ہیں۔ تو اس ٹیسٹ کروانا چاہیے، اس کی بنیاد کے اوپر پھر آپ کو وہاں پہ جو ہے نا جپسم استعمال کرنا پڑتا ہے، اور جپسم سب سے آسان طریقہ کار ہے ایسی زمین کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو زمین کے اندر آپ جپسم مکس کرتے ہو جو بھی اس کے ٹیسٹ کی رپورٹ کے مطابق جتنی مقدار چاہیے، اور اس کے بعد وہاں پہ گہرا حل چلاتے ہو، اچھی طرح اس کو مکس کرتے ہو، اور اس کے بعد پھر وہاں پانی لگا دیتے ہو۔ تو جنرل یہ ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ جی اگر 1 ٹن جپسم کی ریکوائرمنٹ ہے پر ایکڑ، تو پھر آپ نے 1 ایکڑ فٹ پانی اس زمین کو دینا ہے، اور تاکہ وہ جو سوڈیم ہے وہ کیلشیم سوڈیم کو ریپلیس کر دیتا ہے، جو پارٹیکلز ہیں سائل کے اس کے اوپر، اور سوڈیم پھر پانی اس کے اندر سائل کے سولوشن کے اندر چلا جاتا ہے۔ جب آپ زیادہ پانی دیتے ہیں تو وہ نیچے موو کر جاتا ہے، روٹ زون سے نیچے چلا جاتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ایسی زمین بہتر ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح ایک تیسرا طریقہ کار بھی ہے جس کو آپ بایولوجیکل میتھڈ بولتے ہیں، جس میں آپ نامیاتی کھادیں استعمال کرتے ہیں۔ اس میں گوبر کی کھاد استعمال کی جا سکتی ہے، اس میں گرین مینورنگ کی جا سکتی ہے، اس میں کمپوسٹ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں کمپوسٹ استعمال کرنا چاہیے۔ کمپوسٹنگ کا اپنا ایک طریقہ کار ہے جس میں 1-2 مہینے کے اندر آپ کمپوسٹ بنا سکتے ہیں، کیونکہ نامیاتی مادہ جو ہے اس کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے۔ یہ سائل کے اندر اس کی جو اس کی فزیکل کنڈیشنز ہیں اس کو بہتر کرتا ہے، اور اس کے لیے ہم جنتر لگا سکتے ہیں، اور فلاورنگ سے پہلے اس کو سائل کے اندر ہم مکس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو غذائی عناصر ہیں اس کا جو ضیاع ہوتا ہے اس کو یہ کم کرتا ہے۔ تو اس طرح کر کے جو ہے آپ زمین کی جو سوڈک سائل ہے، جو کالے کلر والی زمین ہے، اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی جو زمین ہے اس کے اندر فصلوں کا انتخاب آپ نے کیسے کرنا ہے، تو ہمیں یقیناً جو ایسی فصلیں جن کی قوت برداشت زیادہ ہے نمکیات کے خلاف، ایسی فصلیں ریکمینڈ کی جاتی ہیں جس میں جو ہے، جس کے اندر چقندر ہے، سملرلی اس کے اندر ہم کینولا یا سرسوں وہ پریفر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کلر گھاس جو ہے وہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے، جنتر ہے، باجرہ ہے، کنوا، یہ بہت ساری ایسی پلانٹ سپیشیز ہیں، کراپ سپیشیز ہیں جو وہاں پہ ہمیں ریکمینڈ کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ تھوڑی سی جو اس سے کم ٹالرنس والی فصلیں ہیں، کپاس، گندم، دھان، لہسن وغیرہ اور پالک، یہ کاشت کی جا سکتی ہیں۔ اس طرح اگر ہم دیکھیں کہ جی جو اس کے اندر اگر زیادہ زمین تھوڑی سی خراب ہے تو وہاں شجر کاری جو ہے اس کا بھی سکوپ ہے کہ آپ مختلف ٹائپ کے پلانٹس لگا سکتے ہیں۔ اس میں آپ کے پاس آپشن ہے، اگر پاسبلٹی ہے تو آپ جو فروٹ پلانٹس ہیں، جو فروٹ ٹریز ہیں، جو پھلدار درخت ہیں، اس کو آپ پریفر کر سکتے ہیں، جس میں جو ہے بیر وہ امپورٹنٹ ہے، لگایا جا سکتا ہے ایسی کلر زدہ زمینوں کے اوپر۔ جامن، امرود لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح فالسا، اس سائڈ پہ میں نے دیکھا ٹھٹا والی سائڈ پہ سندھ میں چیکو بڑا سکسیزفلی گرو کر رہا ہے ایسی کلر زدہ زمینوں کے اوپر، شور زدہ زمینوں کے اوپر۔ کیکر کا سکوپ ہے، اگر آپ لکڑی والے درختوں کی بات کریں۔ شرین جو ہے وہ بڑا سکسیزفلی گرو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بہت زیادہ زمین خراب تو کلر جاڑی ہیں کچھ ہمارے پاس، یہاں یونیورسٹی میں بھی ایٹریفلیکس اس کو بولتے ہیں، تو وہ ایز اے فوریج استعمال ہوتی ہیں۔ اسی طرح اور سفیدہ، اگر سیم کا بھی وہاں ایشو ہے تو سفیدہ کو پریفر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن تھوڑا سا میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب آپ ایسی زمینوں کے اوپر جو تھور زدہ ہیں زمینیں، ان کے اوپر جب آپ کاشتکاری کرتے ہیں تو تھوڑا سا روایتی طریقے سے ہٹ کے آپ کو طریقہ کار استعمال کرنا پڑتا ہے۔ فار ایگزامپل بوائی کا طریقہ کار تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہوتا ہے۔ اس میں ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ڈرائی سوئنگ کریں۔ ڈرائی سوئنگ کا مطلب یہی ہے کہ آپ زمین کو تیار کرتے ہیں، تیار کرنے کے بعد سیڈ بیڈ تیار کرنے کے بعد آپ سیڈ ڈال دیتے ہو اور اس کے بعد ایریگیشن کرتے ہو۔
بعد میں اریگیشن کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ سالٹ پانی کی وجہ سے اریگیشن کی وجہ سے سالٹ نیچے چلا جاتا ہے اور اس ٹائم کے اوپر 2-4 دن 8 دن کے اندر سیڈ جو ہے وہ جرمینیٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کراپ جو ہے وہ آگے پراپر طریقے سے بڑھ پاتی ہے. تو اسی طرح جیسے ہم گندم اور کینولا اس کو بھی برسیم کی طرح بھی ہم سو کر سکتے ہیں کہ جی پہلے آپ پانی لگا دیں اور اس کے بعد اس کو چھٹا کر دیں اور اس میں کوئی بھی آپ تھوڑا سا کوئی چھڑی وغیرہ وہ گھما دیں تاکہ وہ اس کے اوپر مٹی چڑھ جائے. تو یہ طریقہ کار بھی استعمال کیا جاتا ہے. لیکن ایک جنرل یہ ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ ایسی زمینوں کے اوپر چونکہ اگاؤ یقیناً کم ہوتا ہے تو 20 سے 25% سیڈ آپ زیادہ ڈالتے ہیں. اگر رائس کی ہم بات کرتے ہیں رائس کے اندر بھی یہی ریکمنڈیشن ہے. ایک تو ہم اس کی جو سالٹ ٹالرنٹ ورائٹیز ہیں وہ استعمال کریں. جیسے ایک جو پنڈی بٹیاں والے ہیں سائل سلنڈی ریسرچ انسٹیٹیوٹ انہوں نے ایک ابھی ان کی اپروو ہوئی ہے ورائٹی الخالد کے نام سے رائس کی. تو وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ سالٹ ٹالرنٹ ورائٹی ہے تو اس کو پریفر کرنا چاہیے. اسی طرح شہین باسمتی ہے, کالا شکاکو جو رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے, KS 282 ہے رائس کی ورائٹی. تو ان ورائٹیز کو پریفر کرنا چاہیے. اور اس میں بھی جو ہے نا یہ ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک پلانٹ آپ ایک جگہ لگائیں 2 سے 3 پودے آپ ایک سوراخ کے اندر لگائیں تاکہ اگر کچھ پودے مر بھی جاتے ہیں تو آپ کے پاس پراپر جو پلانٹ پاپولیشن ہے وہ موجود ہو. تو اسی طرح ایک اور طریقہ کار جو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ جی آپ کھیلیوں کے اوپر کراپ لگائیں. ایسی زمینوں کے اوپر آپ کھیلیاں بنا کے اس کے اوپر کراپ لگائیں. اور کھیلیوں کا بھی جو شولڈر ہوتا ہے جو ایک سلوپی ایریا ہوتا ہے وہاں پہ ہمیں پلانٹ لگانا چاہیے کیونکہ وہ ایک ایسا ایریا جہاں پہ سالٹ بہت کم ہوتے ہیں اور اس پہ پلانٹ کی گروتھ اچھی ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ میں تھوڑا سا کھادوں کے حوالے سے بھی بتانا چاہوں گا کہ جی ایسی زمینوں کے اوپر جو غذائی عناصر ہیں وہ بھی یقیناً اس طرح پلانٹ کے لیے میسر نہیں ہوتے جس طرح نارمل لینڈس کے اوپر ہوتے ہیں. تو یہاں بھی 20% ایکسٹرا جو فرٹیلائزر ہے وہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے. جو ریکمینڈڈ ڈوز ہے اس سے 20% زیادہ ہمیں ڈالنا چاہیے. اس طرح فرٹیلائزر ہمارے پاس نائٹروجن کے فرٹیلائزر ہیں اس میں ہمارے پاس آپشنز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں ایسے فرٹیلائزرز پریفر کرنے چاہیے لائک جیسے امونیم سلفیٹ ہے. امونیم فارم میں جو نائٹروجن ہے جن فرٹیلائزرز کے اندر وہ زیادہ بہتر ہے. اسی طرح اگر ہم فاسفیٹک فرٹیلائزرز کی بات کریں تو اس کے اندر ہمیں جو ہے نا سنگل سپر فاسفیٹ اس کو پریفر کرنا چاہیے. سنگل سپر فاسفیٹ کے اندر کچھ کیلشیم ہوتا ہے جو زمین کو بہتر کرتا ہے. اسی طرح اگر ہم پوٹیشیم کی بات کریں پوٹیشیم کو بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے اور پوٹیشیم کو یقیناً ہمیں یوز کرنا چاہیے ایسی زمینوں کے اوپر اور باقی زمینوں میں بھی استعمال کرنا چاہیے. اور پوٹیشیم میں سلفیٹ آف پوٹیشیم بیسٹ سورس ہے وہ یہاں پہ اویلیبل بھی ہے ہمارے یہاں اور اس کو استعمال کرنا چاہیے. تو یہ تھوڑی سی ریکمنڈیشن ہے جس کو اگر فارمرز استعمال کریں تو یقیناً ایسی زمینوں سے ہم کسی حد تک اچھی پروڈکشن لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کسی اور ٹائم کے اوپر یقیناً ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ سر. ڈاکٹر صاحب ایک میرا آخری سوال یہ تھا کہ جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ ہماری دنیا کی بہت زیادہ زمین سمندر کا شکار ہوتی جا رہی ہے اور آپ نے مینجمنٹ پریکٹسز بھی بتائی ہیں. تو دنیا اس پر کام کر رہی ہے, اس کو کم ہو رہا ہے یا یہ اور بڑھتا جا رہا ہے آگے؟ ہاں دنیا تو بہت سارے گروپس اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. خاص طور پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک طریقہ کار جس کو ہم نمکیات کاشتکاری بولتے ہیں, سلائن ایگریکلچر جس کو بولتے ہیں, جس کا لب لباب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ سارے طریقہ کار کیمیکل والے اور دوسرے طریقہ کار استعمال کریں, ہم پلانٹس کے اندر ایسی چینجز لے کے آئیں کہ پلانٹ کی قوتیں جو برداشت ہے اس کو ہم بڑھائیں. تو اس کے اوپر دنیا بہت ایڈوانس لیول کے اوپر کام کر رہی ہے. ایسی ورائٹیز ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو آپ ایسا ایسی زمینوں کے اوپر لگائیں اور وہ اچھی پروڈکشن دیں. تو اس کے اندر جیسے ابھی میں نے بتایا کہ رائس کے اندر بھی کام ہو رہا ہے. الخالف کے نام سے پاکستان میں بھی کچھ ورائٹیز ایک ورائٹی نئی آئی ہے. تو اور بھی بہت ساری کراپس ایسی ہیں
جس کی کچھ ورائٹی جو سالٹ ٹالرنٹ ورائٹیز وہ کمرشلی ریلیز ہوئی ہیں اور لوگ دنیا اس کو یوز کر رہی ہیں. تو باقی یہ یقیناً یہ مینجمنٹ کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہے. ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں سیلینٹی جو ہمارے مینگو یہاں پلانٹیشنس ہیں, پانی کی کمی کی وجہ سے لوگ زمینی پانی استعمال کر رہے ہوں. ہم نے بڑا کینلی آبزرو کیا ہے, دیکھا ہے کہ جی آم کے اوپر اس کا بہت برا امپیکٹ ہو رہا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ پانی سے زیادہ پرابلم ہو رہا ہے تو پانی کو کس طرح ٹریٹ کیا جائے, پانی کو اندر کیا چیزیں, کون سی امینڈمنٹ اس کے اندر مکس کی جائیں, یا اس کو کس اسٹریٹجی جس میں مکسنگ آ جاتی ہے, آلٹرنیٹ یوز آ جاتا ہے. تو پانی کو ٹریٹ کر کے پانی کو جو نا بہتر کر کے ہم زمین کو لگائیں تاکہ اس کے جو برے اثرات ہیں اس کو منیمائز کیا جا سکے. تو اس کے اوپر ہم لوگ بھی کام کر رہے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ریسرچ گروپ جو دنیا کے وہ کام کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ آپ کا, ہمیں بہت کچھ آج سیکھنے کو ملا. انشاءاللہ ایسے ہمارے کسان بھائیوں کو بھی بھرپور ہمت ہوگی, فائدہ ہوگا, اور انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ سے ایک نئے ٹاپک پر, ایک نئی ڈسکشن کریں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ.